اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پچھلی آیت میں 2 طلاقوں کی بات کی، اب تیسری طلاق کی بات ہے۔ فرمایا فَإِن، پھر اگر طلقہا، اس نے طلاق دی، تیسری طلاق، فلا تحل لہ من بعد، تو اس کے بعد اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور وہ اس کو طلاق دے، فلا جناح، تو پھر کوئی حرج نہیں، علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ رجوع کرے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، یعنی ان حدوں کو، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، عقل مند قوم کے لیے، دانشور قوم کے لیے، دانشمند قوم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 سے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ 2 طلاقیں تھیں، 2 کے بعد جب تیسری دے دی تو اب وہ اس کے لیے اس کی عورت، اس کی بیوی حلال نہ رہی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ائمہ اربعہ کا، صحابہ کرام کا، مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے، طلاق چاہے ایک مجلس میں وہ کہہ دیں، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، 3 طلاقیں ہو گئیں، چاہے ایک لفظ میں کہہ دے بیک بار کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو یہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی بھی مولوی کا فتویٰ ہو، وہ کہیں سے بھی پوچھائے مسئلہ، اور یہ حرام ہے، حرام ہے، کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور تا صبح قیامت یہ حرام سلسلہ رہے گا۔ جب 3 طلاقیں دے دی تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی اکٹھے رہ سکیں۔ فی زمانہ میں ہوتا کیا ہے، ہمارے والدین اور ہمارے بڑے پہلے تو وہ مصالحت اختیار کرتے نہیں ہیں، پہلے تو وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکیوں کو دور کرتے نہیں ہیں، جب یہ اقدام اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں صلح کروانے کے لیے۔ صلح کروانے والا بھی گناہ گار ہے اور صلح کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دینے کے بعد بھی عورت کو اپنے گھر پر رکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ حرام کرتا ہے، حرام کاری ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے۔ اگر کوئی مولوی سے فتویٰ لے آئے، یہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، تو وہ مولوی کا فتویٰ دینا بھی حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے باقاعدہ اچھے طریقے سے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوں، ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی ہوں، یا 3 ایک ایک کہہ کر 3 طلاقیں دی ہوں، تو یہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لہٰذا طلاق دینے سے پہلے انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ یہ جو میں لفظ بولنے لگا ہوں ان کا انجام کیا ہوگا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت جی وہ بس غصے میں آ کر طلاق دے دی، ارے بھائی کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ ارے بیوی تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا تو تجھے طلاق ہو۔ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے، لیکن غصہ جب ذہن پر آ جائے تو پھر وہ عقل زائل ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ غصے میں تجھے اتنا پتا ہے یہ طلاق تو نے اپنی بیوی کو دینی ہے، ماں کو نہیں دینی، سامنے بہن بیٹھی ہے اس کو نہیں دینی، اتنا تجھے خیال ہے، اتنا تجھے پتا ہے غصے میں کہ طلاق کسی کو دینی ہے، تو جناب یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جی نشے میں تھے تو نشے میں بھی جناب اس کا کوئی تصور نہیں ہے، نشے میں بھی اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں 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 رشتے میرے الگ ہیں، یہی میرا رشتہ طلاق والا ہے، اسی کو میں نے طلاق دینی ہے، تو وہ ماں بہن بیوی بیٹی سے کیوں نہیں کہتا، وہ بیوی سے آ کر کیوں کہتا کہ تمہیں طلاق ہو۔ لہٰذا یہ کوئی جناب عذر نہیں ہے کہ غصے میں تھا یا نشے میں تھا یا بس وہ پریشانی تھی تو طلاق دے دی، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ جب طلاق دے دی تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، طلاق دینے سے پہلے سوچنا تھا یہ جو لفظ زبان سے نکلنے لگے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔
فی زمانہ میں یہ جو حالات پائے جا رہے ہیں، الامان والحفیظ، بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں۔ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا، 17 سال بعد ڈسکس کیا، وہ جی میں نے تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ وہ خاوند جو خاندان والے آپس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا رہتی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلح اختیار کر لیں، صلح کر لیں، باہمی صلح ہو گئی۔ حضرت جی 17 سال ہو گئے، ہماری اولاد بھی ہوئی بعد میں، ہمارے خاندان والوں نے صلح کروا دی تھی۔ 17 سال وہ زنا کرتے رہے آپس میں، وہ اولاد پیدا ہوئی، زنا کی اولاد پیدا ہوئی، انجام کس کے ذمہ ہوگا؟ وہ جنہوں نے صلح کروائی، دین سے دوری، علماء سے دوری اور صحبت علم سے دوری، جب ایسا معاملہ ہوگا تو پھر انجام یہی ہوگا۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے، جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کمپرومائز کی، اب نو کمپرومائز، بس میاں بیوی کا سلسلہ الگ الگ ہے۔ پھر آگے ایک صورتحال بتائی، فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے۔ اس بات کو بھی یہاں پر سمجھیے گا، وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، یہ بالاتفاق معاملہ ہو، لیکن یہ جناب ایسے نہیں کہ کسی کو یہ سمجھایا جائے کہ میں اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، ایک رات تم اس کے ساتھ بسر کرنا، یہ اتنا معاوضہ طے پاتا ہے، تم اتنے پیسے لے لینا، اگلے دن اس کو طلاق دے دینا، پھر عدت پوری ہوگی، پھر وہ پہلے شوہر کی جانب پلٹ جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح سے کر کے کٹ جوڑ کر کے یا معاوضہ طے کر کے کسی کے ساتھ حلالہ کرواتا ہے تو یہ بھائی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، اس کا بھی شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بالاتفاق کسی دوسرے صاحب سے نکاح ہو، وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، یا خدا نخواستہ اس کا وصال ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اب حکم شرع یہ ہے کہ وہ عورت اپنے پہلے خاوند کی طرف پلٹ سکتی ہے، عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے معاملات کئی جگہوں پر تو سننے میں آیا حلالہ سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں کہ جناب باقاعدہ وہاں پر حلالہ کی سہولت میسر ہے، اور کئی تو مولوی بھی ایسے ہیں، اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے ایسے کبیرہ گناہ سے، اگر کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ بتاتے بھی ہیں اور ساتھ میں بندہ بھی ہائر کرتے ہیں کہ آپ وہ فلاں ایک اعتماد والا بندہ ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، اتنے پیسے لگیں گے، وہ آپ کا حلالہ ہو جائے گا۔ تو جناب یہ حلالہ نہیں ہے، یہ زنا ہے، اور اس زنا میں کون کون ملوث ہیں؟ وہ گھر والے بھی ملوث ہیں اور وہ عورت بھی ملوث ہے، اور جو یہ مسئلہ بتا رہا ہے، جو وہاں تک رسائی دے رہا ہے، اور جو سلسلہ کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں۔ یہ سیچویشن ہے، یہ صورتحال ہے کہ اگر بالاتفاق کسی دوسرے صاحب سے نکاح ہو، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ وہ بھی اللہ نے یہاں پر ایک سلسلہ بتا دیا کہ کس صورتحال میں ان یتراجع ان ظن ان یقیم حدود اللہ، وہ کب واپس لوٹ سکتے ہیں کہ جب انہیں یقین ہو جائے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں۔ لیکن اگر پھر یہی سلسلہ ہو، پھر وہی معاملات ہوں، تو جناب اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، جن کو اللہ بیان فرماتا ہے اپنی حدوں کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، دانشور قوم کے لیے، عقل مند قوم کے لیے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا جو بیان ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ عقل مند والوں کے لیے ہے، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا زمانہ، ہمارا معاشرہ یہ ایک خوشبو کی طرح اس کی فضا معطر ہو اور ہر قسم کے دکھ درد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو پھر ایک ہی اصول ہے، وہ اصول قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر ہم چاہیں تو پھر گھر کے ماحول یہی رہیں گے، پرفتن رہے گا سلسلہ، معاشرہ جو ہے وہ بدنام رہے گا، اور آئے دن روز بروز لمحہ بلمحہ ہم جناب وہ تنزلی کی جانب جائیں گے، وہ تباہی کے گھڑے کے قریب جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دامن کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی زندگیوں کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشرے کو بچا لیں، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ آؤ اب وقت ہے پلٹ آؤ قرآن اور حدیث کی جانب۔ ایک قرآن اور حدیث
ایک ایک بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور اللہ کے حبیب نے حدیث میں ارشاد فرما دی. اب کہیں دور نکلنے کی بات نہیں ہے. آؤ قرآن کھولو، قرآن پڑھتے جاؤ، محبوب کے فرمان سنتے جاؤ اور اپنی زندگیوں کے حل تلاش کرتے جاؤ. خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. الصلاۃ